ابو بکر کے احسانات، اور ایک ہاتھ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور ایک عمر کا ہاتھ ہوگا، یہ ہماری مساجد میں ہمیں نا بار بار سنا سنا کے، مطلب جب ہم پڑھتے ہیں، مطلب جو کوئی بندہ بھی کسی بھی اہل تشریح کی کوئی ویڈیو یا کوئی ان کی کتاب پڑھتا ہے تو اس میں مختلف ہوتا ہے، حالانکہ ہمارے یہاں پہ جو کبھی حدیثیں سناتے ہیں فضائل اعمال کی، جی ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہن لیا اور پھر فرشتوں کو بھی اللہ نے پہناتی ہے، کچھ اس طرح سے یہ فضائل اعمال میں لکھی ہوئی ہیں۔ بہرحال اوکے، سن لو بھائی، سن لو، تھینک یو میرے بھائی، جی بھائی، سلامت رہو، تھینک یو۔ اچھا دیکھو میرے بھائی، اگر ابو بکر عمر کے اعمال اتنے فضائل ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کی کارکردگی کیوں نہیں، ان کی خلافت کی کیوں دلیل نہیں ہے؟ اگر ایک شخص بھائی اتنا اچھا آدمی ہے کہ وہ سب سے بہترین ہے، تو اس نے خلافت کا عہدہ سنبھال لیا ہے، تو اس کی خلافت کی کوئی دلیل کیوں نہیں ہے؟ میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے کتاب الموضوعات، جزء ثانی، تالیف ہے ابو الفرج ابن الجوزی کی، یہ بہت بڑے محدث ہیں، محقق ہیں جماعت عمریہ کے، صفحہ نمبر 597 میں کتاب چھپی ہے، جز نمبر 2 ہے کتاب الموضوعات میں۔ ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر 24 میں سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں احمد بن حنبل سے، کہ احمد بن حنبل نے کہا، میں نے احمد بن حنبل سے پوچھا کہ ما تقول فی علی و معاویہ، علی علیہ السلام اور معاویہ کے متعلق کیا کہتے ہو، کہ ان کے آپس میں دشمنی تھی، ٹھیک ہے نا، جنگیں ہوئی۔ فاطرق، احمد بن حنبل نے اپنا سر سوچ میں نیچے ڈالا، نیچے دیکھتا رہا، گورتا رہا، سوچ رہا ہے۔ ثم قال، سوچنے کے بعد کہا، ایش اقول فیہما، میں نے اس کو کہا کہ میں کیا کہوں ان دونوں کے دشمنی میں۔ اچھا، ان علی علیہ السلام کان کثیر الاعداء، امیر المؤمنین علیہ السلام کے بڑے دشمن تھے۔ دشمن ان کا کون تھا بھائی؟ پورا گورنمنٹ ان کا دشمن ہے۔ گورنمنٹ کون سی گورنمنٹ؟ ہر جگہ پہ، صرف یہ نہیں کہ وہ شام میں حکومت کرتے ہیں، ہر جگہ ان کی حکومت ہے، مدینہ میں ان کی حکومت ہے، عراق میں ان کی حکومت ہے، یمن میں ان کی حکومت ہے، بحرین میں ان کی حکومت ہے، مصر میں ان کی حکومت ہے، خراسان میں ان کی حکومت ہے، سندھ میں ان کی حکومت، ہر جگہ ان کی حکومت ہے، اندلس تک بنی امیہ کی حکومت۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کے بڑے دشمن تھے، اچھا دشمن بہت زیادہ۔ ففتش اعداؤه له عیبا فلم یجدوا، امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمنوں نے دیکھا کہ ہم امیر المؤمنین علیہ السلام میں کوئی عیب ڈھونڈ لینا، کہ ان کے نستجیر باللہ، وہ جاہل ہوں، ان کے جہل کی کوئی مثال ہو، جنگ میں کوئی ان کی بہادری نہ ہو، خلوص نہ ہو، تقوی نہ ہو، زہد نہ ہو، حلم نہ ہو، وہی خوف خدا نہ ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوص نہ ہو، اسلام سے خدمت نہ ہو، کوئی بھی عیب مل جائے ہمیں تاکہ ہم اس کو بڑا چڑھا کر بیان، کوئی عیب ملا ہی نہیں ان کو۔ جب عیب نہیں ملا تو کیا کہ فجاؤوا الى رجل قد حاربه وقاتله فأتروه كيادا منهم له، تو وہ لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمنوں کو ڈھونڈ لیا کہ ان کے مخالف کون تھے۔ ان کے مخالفوں، امیر المؤمنین علیہ السلام میں تو کوئی عیب نہیں ہے، ان کے مخالفین کی ثنا کرنا انہوں نے شروع کر دی، کہ ان کے جو مخالف ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے جو اپوزیشن ہے، مخالف، اس کی شان میں مناقب نقل کر دو، احادیث نقل کر دو، روایات نقل کر دو اس کی شان میں۔ تو اس طرح روایت بنتی گئی۔ یہ کتاب ہے شرح نہج البلاغہ لابن ابی الحدید المعتزلی، چاپ عیسیٰ البابی الحلبی و شرکاء، جزء 11۔ ابن ابی الحدید جو ہے معتزلی ہے، یہ شیعہ نہیں ہے، یہ ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت کو صحیح شرعی مانتا ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ مانتا ہے۔ یہ اپنے شرح میں ملاحظہ فرمائیے، یہ شرح چھپی ہے سنہ 1965 مصر میں۔ اچھا، یہاں پر بہت ساری روایت نقل کرتا ہے، صفحہ نمبر 44 میں یہ روایت میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ روایت کرتے ہیں المدائنی کے کتاب الاحداث سے۔ ابو الحسن علی بن محمد مدائنی بہت بڑے محدث تھے اور مورخ تھے جماعت مخالفین کے، یہ بخاری مسلم سے بہت پہلے گزرے ہیں۔ ان کے کتابوں، آپ کتاب فہرست ابن ندیم میں کرتا کہ اس کی کتابیں بہت زیادہ ہیں، اس کی اکثر کتابیں ضائع ہو چکی ہیں، لیکن اس زمانے میں ان کے پاس تھا ابن ابی الحدید، وہ ان کی کتاب سے نقل کرتے ہیں۔ اچھا، كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بعد عام الجماعة أن برئت الذمة ممن روى شيئا من فضل أبي تراب وأهل بيته صلوات الله عليه۔ معاویہ لعنت اللہ علیہ نے اعلان کیا، سب اس کے جتنے شہر تھے وہاں پہ خط بھیجا اس نے، کہ جو بھی شخص امیر المؤمنین علیہ السلام یا اہل بیت علیہ السلام کی شان میں حدیث نقل کرے تو اس کا خون، اس کا جان، اس کا مال، اس کی ناموس جو ہے محفوظ نہیں ہے،
پھر وہ اس اپنی خیر کرے. تو جب یہ ہوا فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون عليا عليه السلام ويبرؤون منه ويقعون فيه وفي اهل بيته. تو اس زمانے میں پھر یہ جب معاویہ کی جانب سے یہ حکم ہوا تو ہر شہر میں ہر جگہ ہر ممبر پر خطباء منابر پر انہوں نے کیا شروع کیا؟ لعنت کرنا شروع کیا، گالی دینا امیر المؤمنین اور اہل بیت الطاہرین علیہم السلام کو. اچھا اس کے بعد یہ حدیث کافی لمبی ہے، میں اس کو پڑھ لیتا ہوں، کوئی بات نہیں. اس نے کہا کہ اس زمانے میں کیونکہ کوفہ میں عراق میں شیعہ زیادہ تھے، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی دارالخلافہ وہاں پہ تھا، تو وہاں پہ سب لوگوں پہ وہاں پہ شدت بہت زیادہ تھا. اور وہاں پر زیاد ابن سمیہ کون ہے؟ جس کو زیاد ابن ابی کہتا ہے نا، ابن سمیہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بنی امیہ کی حکومت میں اس کو زیاد ابن ابی سفیان کہتے تھے، کیونکہ ابو سفیان اس کی کہانی بھی بڑی لمبی ہے. اس کو اس نے عراق کا گورنر بنا دیا. وضم الیہ البصرہ، بصرہ بھی اس کو زیاد کے لیے دے دیا. فکان یتتبع الشیعہ وهو بهم عارف، وہ شیعوں کا تلاش کرتا تھا، ان کو قتل کرتا تھا. جو زیاد تھا گورنر تھا عراق کا، اور وہ ان کو جانتا تھا. لأنه كان منهم ایام علی علیہ السلام، کیونکہ یہ شیعوں کے درمیان رہتا تھا. عبداللہ ابن عباس نے اس کو بصرے کا ایک وقت وہ بنایا تھا، اپنا جانشین بنایا تھا بصرے. تو وہ ان کو جانتا تھا، تو ان کو قتل کرتا. فقتلهم تحت كل حجر ومدر، اس حجر کس کو؟ پتھر کو بولتے ہیں. مدر کس کو بولتے ہیں؟ مدر اس کو جو مٹی ہوتی ہے نا، مٹی کا ٹکڑا، ایک مٹی ہوتا ہے پاؤڈر کی شکل میں، ایک مٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے نا، جو مجھے نہیں معلوم اس کا نام اردو میں کیا ہے، وہ فارسی میں خلوخ بولتے ہیں. بھلے اچھا، ہر پتھر کے نیچے اور ہر ریتی کے نیچے یہ اس کو قتل کرتے، شیعوں کو قتل کرتے تھے. وَأَخَافَهُمْ، بڑا شیعوں کو ڈرایا تھا اس نے. وَقَطَعَ الْأَيْدِيَ وَالْأَرْجُلَ وَسَمَلَ الْعُيُونَ، لوگوں کے ہاتھ کاٹتے تھے، لوگوں کے پیر کاٹتے تھے، اور آنکھوں پہ اس کے جو ہے کھیل آنکھوں میں لگاتا تھا، نابینا بناتا تھا لوگوں. وَصَلَبَهُمْ عَلَى جُذُوعِ النَّخْلِ، شیعوں کو درختوں پہ اس نے سولی پہ چڑھایا. وَطَرَدَهُمْ وَشَرَّدَهُمْ مِنَ الْعِرَاقِ، ان کو عراق سے بگا دیا. شیعہ عراق میں شیعہ ختم ہو گئے تھے. اچھا، فلم يبقى بها معروف منهم، شیعوں کے کوئی جانی پہچانی شخصیت عراق میں نہیں بچا تھا. وكتب معاویہ الى جميع عماله في الآفاق، معاویہ نے پھر اپنے جو اس کے گورنر تھے سب بلاد میں، سب شہروں میں، ان کو حکم بھیجا. کیا حکم؟ اللہ یجیز لاحد من شیعۃ علی واہل بیتہ شہادہ سلام اللہ علیہ، کہ آج کے بعد کسی بھی شیعہ کا، جو علی علیہ السلام کا شیعہ ہو یا اہل بیت علیہ السلام کا شیعہ، اس کی شہادت کسی بھی نکاح کا معاملہ ہو یا جج کے سامنے کوئی پیشی ہو، تو ان کی شہادت شیعہ شہادت دے گا تو اس کی شہادت قبول نہیں کرنا. وكتب إليهم أن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل ولايته والذين يرون فضائله ومناقبه، اور سب کو حکم دیا کہ تم دیکھو تمہارے شہروں میں کون ہے کہ عثمان کو محبت کرتے ہیں، کیونکہ خود بنی امیہ کا تھا، عثمان بھی بنی امیہ کا تھا. تو جو شخص عثمان کے فضائل کو مانتا ہے، اس کو تم کیا کرو؟ اس کی عزت کرو. فأدنوا مجالسهم وقربوهم وأقربوهم، تو ان کو اپنے دربار میں جگہ دے دو، ان کو عزت کرو، اور ان کی خاص خیال کرنا. وَاكْتُبُوا لِي بِكُلِّ مَا يَرْوِي كُلُّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ وَاسْمَهُ وَاسْمَ أَبِيهِ وَعَشِيرَتِهِ، اور مجھے رپورٹ دے دو کہ کون ہے جو عثمان کے فضیلت میں حدیث نقل کرتا ہے، اس کا اسم، اس کا قبیلے کا اسم، نام، اور اس کے والد کا اسم مجھے بھیج دو، تاکہ میں اس کے لیے انعامات بھیج دوں. تو اس طرح عثمان کے فضائل زیادہ ہو گئے پھر اس زمانے میں. ففعلوا ذلك، تو لوگوں نے یہی کیا، سب گورنروں نے یہی کیا کہ بھئی جو عثمان کے فضیلت میں حدیث نقل کرتا ہے، اس کا نام معاویہ کو شام بھیجتے تھے، وہاں سے انعام آتے تھے ان کے لیے. جب یہ کیا حتی اکثروا فی فضائل عثمان و مناقبہ، اور عثمان کے فضائل و مناقب بہت نقل ہونے لگے. لما كان يبعثه الیہم معاویہ من الصلات والکساء والحباء والقطاع، کیونکہ معاویہ وہاں سے انعام بیچتا تھا، وہاں سے قیمتی کپڑے بیچتا تھا، اور ان کو باغات دیتے تھے، ان کو زمینیں ملتی تھیں جو حدیث زیادہ نقل کرے عثمان کی فضیلت میں. وَيُفِيدُهُ فِي الْعَرَبِ مِنْهُمْ وَالْمُوَالِي، اور عرب غیر عرب سب جو ہے نقل کرنے لگی کہ بھئی ہم نے سنا ہے ابو ہریرہ، کوئی کہتا ہے میں نے ابو ہریرہ سے سنا، کوئی کہتا ہے میں نے فلانے سے یہ سنا ہے کوئی کہتا ہے اب صحابی مر گیا، میں نے فلانے سے سنا، کوئی صحابی ہے تو وہ بھی نقل کرتا ہے. یہ جھوٹیاں حدیث بہت بن گئی. فَكَثُرَ ذَلِكَ فِي كُلِّ مصر، تو یہ ہر شہر میں یہ احادیث زیادہ بن گئی. وَتَنَافَسُوا فِي مَنَازِلِ الدُّنْيَا، اور اس طرح دنیا کی محبت میں لوگوں نے ایک دوسرے پہ پیشی حاصل کرنے کی کوشش کی. ہر ایک جو ہے عثمان کی فضیلت میں حدیث نقل کرتا ہے.
فليس يجيء أحد مردود من الناس عاملا من عمال معاوية فيروي في عثمان فضيلة أو منقبة إلا كتب اسمه وقربه وشفعه. تو اس طرح کوئی بھی مردود شخص، کوئی بھی بدماش حرامی آدمی آتا ہے حاکم وقت کے پاس، وہ عثمان کی فضیلت میں کوئی حدیث نقل کرتا ہے تو اس کا اسم نام لکھتے ہیں، اس کے والد کا نام لکھتے ہیں، معاویہ کو رپورٹ بھیجتے ہیں کہ یہ حدیث آ گئی، حدیث مل گیا ٹھیک ہے نا. تو اور پھر اس کو بہت بڑا دربار میں مقام ملتا ہے مقامی طور پر، پھر وہاں سے صلہ آ جاتا ہے، شام سے اس کے لیے خاص تحفے آ جاتے ہیں معاویہ کی جانب سے. حدیث جتنا شاندار بنے گا اتنا ہی پیسے دے گا معاویہ. فلبثوا بذلك حينا، یہ کچھ سال اسی طرح چلتا رہا. ثم كتب الى عماله، پھر معاویہ نے دیکھا کہ عثمان کے شان میں حدیث تو بہت زیادہ ہو گئے. اس نے حدیث ان الحديث في العثمان قد كثر وفشى في كل مصر وفي كل وجه وناحيه. اس نے کہا کہ بس کرو، اب تم نے بے عزت کر دی بھائی، عثمان کے فضائل بہت ہو گئے، اب زیادہ مزید عثمان کی فضیلت کی ضرورت نہیں ہے. ہر شہر میں عثمان کے بڑے فضائل پھیل گئے. فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين. اب جب میرا یہ آرڈر پہنچے نا، اب عثمان کو چھوڑ دو، اب صحابہ کے فضائل میں فلان صحابی اور جو دو لوگ پہلے خلیفہ ہیں ان کے فضیلہ میں حدیث نقل کرو. ولا تتركوا خبرا يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة. اس نے حکم دے دیا کہ بھائی ابو تراب کو، سلام اللہ علی ابی تراب، سلام اللہ علی امیر المؤمنین ولعنت اللہ علی اعدائه، تم دیکھو کہ ابی تراب کی فضل میں جو بھی حدیث ہے اسی کے مقابلے میں مجھے حدیث چاہیے صحابہ کی شان میں، کوئی فضیلت ان کے لیے نہیں چھوڑنا. جو بھی فضیلت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے اس کے مقابلے میں صحابہ کے لیے بھی حدیث نقل کرو. یہ حکم ہے، جس نے بھی حدیث نقل کی اس کا رپورٹ مجھے بھیج دو، صلہ میں یہاں سے بھیج دوں گا. فإن هذا أحب إلي وأقر لعيني، یہ مجھے بہت پسند ہے اور یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ ابی تراب، جس کو وہ ملعون جو گالی دیتا تھا نا ممبروں سے، حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی کوئی فضیلت نہیں چھوڑنا تم نے، اس کے مقابلے میں صحابہ کے لیے تم نے حدیث بنانا. اچھا، اس زمانے میں تو کتاب وغیرہ تو کچھ تھا ہی نہیں کہ حدیث کی کوئی کتاب ہو. کوئی بھی شخص ادعا کہ میں نے فلانے سے یہ سنا ہے، یا میں صحابی اگر ہے تو میں نے یہ سنا ہے، ٹھیک ہے نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے. حدیث نقل کرنا کون سی مشکل کام ہے، بالخصوص اگر اس کو گورنمنٹ پروٹیکشن دے رہا ہے، نہ صرف پروٹیکشن دے رہا ہے، پیسے دے رہا ہے. اچھا، وَأَدْحَضُوا لِحُجَّةِ أَبِي تُرَابِ وَشِيعَتِهِ، ہاں یہ جو تم کام کرو گے نا کہ ابی تراب علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام کے ہر فضیلت کے مقابلے میں صحابہ کے لیے فضیلت بناؤ گے نا، یہ شیعوں کی، ابو تراب علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے شیعوں کی تمام حجج کو باطل کر دے گی اس طرح. اچھا، وَأَشَدُّ إِلَيْهِمْ مِنْ مَنَاقِبِ عثمان وَفَضْلِهِ، اور یہ اس کی کارآمدی زیادہ ہے کہ ہم عثمان کے فضائل پہ لگ جائیں. ٹھیک ہے نا، معاویہ نے خود کہا یہ عثمان کے فضائل نقل کرنے سے یہ بہتر ہے، اس کے فائدے زیادہ ہیں. اچھا، فَقُرِعَتْ كُتُبُهُ عَلَى النَّاسِ، تو اس زمانے میں سب شہروں میں، سب اتنے جتنے صوبے تھے اور شہر تھے، وہاں پہ مساجد تھے، خطبے دیتے تھے لوگ، اور اس کے گورنر تھے، انہوں نے یہ سب خطوط سب لوگوں کے لیے پڑھ لیا کہ بھئی اب حکم یہ ہے کہ اگر کسی کو حدیث ہے کسی کے صحابہ کی شان میں، جو ابو تراب کو وہ تو گالی دیتے سلام اللہ علیہ، ابو تراب وہ کہتے بھی تھے، گالی کے طور پہ کہتے تھے نا، وہ تو وہ منقبت کے طور پہ تو ابو تراب نہیں کہتے تھے. تو اگر کسی کے پاس اس کے مقابلے میں کوئی حدیث ہے وہ ہمیں لا کے سنا دے، ہم نام لکھ دیں گے اس کا، اور پھر معاویہ وہاں سے بہت کچھ بھیج دے گا. اچھا، جب یہ وہ آرڈر آیا وہاں سے اور گورنروں نے، سب نے، قاضیوں نے، مولویوں نے، سب نے یہ پڑھ لیا، تو کیا ہوا؟ فرویت اخبار کثیرۃ فی مناقب الصحابہ مفتعلہ لا حقیقت لها. تو اس زمانے میں بہت ساری روایت گڑی گئی اس زمانے میں. ابھی لوگ نئے مسلمان بھی ہوئے نا، ابھی تو کسی کو، ابھی جو اصل صحابہ تھے جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ تو بہت کم تھے. معاویہ کے زمانے میں جو فتوحات ہوئی ہیں وہ مسلمانوں کی آبادی تو بہت بڑھ گئی اب، ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مثلا سنہ 50 کے مقابلے میں سنہ 10 ہجری جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، تو اتنے علاقے جو فتح ہوئے ہیں، ابھی اس کے لوگ مسلمان، تازہ مسلمانوں کو کیا پتہ. تو اس زمانے میں، اور سب لوگ ان پڑھ، کتاب تو کسی کے پاس ہے نہیں. تو ابو مدائنی صاحب فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں صحابہ کے مناقب میں بہت سارے
احادیث گڑے گئے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وجد الناس فی روایت ما یجی هذا المجرى حتى اشادوا بذلك على المنابر. اور لوگوں نے بڑا محنت کیا بھائی، لوگ جھوٹوں نے بڑی محنت کی. وہ احادیث جن کی کوئی حقیقت کوئی سچ ہی نہیں ہے، مفتعل سب جھوٹی احادیث، لوگوں نے محنت کی، احادیث بنا دی، ممبروں سے پڑھی، وہ لوگوں میں مشہور ہو گئے. وَأُلْقِيَ إِلَى مُعَلِّمِي الْكَتَاتِيب. اور ان باتوں کو جو بچوں کو لوگ پڑھاتے ہیں نا، جو ہر مساجد میں بچوں کو، ان کو سکھایا گیا. فَعَلَّمُوا صِبْيَانَهُمْ وَغِلْمَانَهُم مِّن ذَلِكَ الْكَثِيرَ الْوَاسِعِ. تو اس طرح بچوں نے بھی سیکھا، بہت زیادہ جھوٹی احادیث بچوں نے بھی رٹا لگایا، سیکھ لیا. پھر وہ بچے بڑے ہو گئے، پھر وہ راوی بن گئے، پھر انہوں نے کہا ہم نے فلانی سے سنا. حتی روا وتعلموه كما يتعلمون القرآن. انہوں نے اس احادیث کی روایت کی، اور جس طرح قرآن پڑھتے تھے یہ جھوٹی احادیث اسی طرح وہ سیکھتے تھے، پڑھتے تھے. وحتى علموا بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم. لوگوں نے یہ احادیث اپنے عورتوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوکروں کو سکھایا. فلبثوا بذلك ما شاء الله. اچھا، اس کے بعد اور بھی اس کا ہے. اچھا، اسی کتاب شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید ایک اور بھی روایت کرتے ہیں. شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 11، یہ صفحہ نمبر ہے 43 میں روایت کرتے ہیں. کن سے روایت کرتے ہیں؟ ابو جعفر محمد ابن علی الباقر. ابو جعفر محمد ابن علی باقر علوم الرحمن سلام اللہ علیہ سے. وہ لمبی روایت ہے، وہ روایت نقل کرتے ہیں. ووجد الكاذبون الجاحدون لكذبهم وجهودهم موضعا يتقربون به الى اوليائهم وقضاة السوء وعمال السوء في كل بلدة. معاویہ کے دور حکومت میں اور بنی مروان کے دور حکومت میں جو کذاب جھوٹے لوگ تھے، بدماش لوگ تھے، اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، تو ان کے پاس ایک طریقہ بن گیا کہ کس طرح ہمیں دربار کے سامنے، دربار میں ہماری منزلت بن جائے، دربار میں ہمیں مقام ملے، وہاں سے پیسے ملے. تو وہ کیا تھا کہ وہ جھوٹی احادیث بناؤ. فحدثوهم بالاحاديث الموضوعة المكذوبة. اور احادیث موضوعہ مکذوبہ انہوں نے نقل کیا. ورووا عنا ما لم نقله ولم نفعله. اور ہم اہل بیت علیہ السلام سے ایسے احادیث نقل کیے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہتر بھلے افضل الناس ابو بکر ہیں، فلان عمر کیا ہے، وہ جو ہم اہل بیت علیہ السلام نے کبھی کہا بھی نہیں، وہ ہم سے لوگوں نے جھوٹی احادیث نقل کیا. لیبغضونا الی الناس، تاکہ ہماری منزلت کم ہو اور لوگ ہمیں دشمنی کے آنکھ سے دیکھیں. وكان عظم ذلك وكبره زمن معاویہ بعد موت الحسن علیہ السلام. اور اس کا بڑا حصہ کب تھا؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی وفات کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، معاویہ کے دور حکومت میں. فقتلت شیعتنا بكل بلدہ، ہمارے شیعہ ہر شہر میں قتل ہوتے تھے. وقطعت الایدی والارجل على الظن. اور اگر کسی پہ گمان بھی ہوتا تھا نا، یقین نہیں ہے، گمان ہوتا تھا یہ شیعہ ہے، اس کے ہاتھ کاٹتے تھے، اس کے پیر کاٹتے تھے. وكان من يذكر بحبنا والانقطاع الينا سجن ونهب ماله او هدمت داره. اگر کسی شخص کے متعلق بولتے تھے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، تو یا مخلص ہیں، اہل بیت، انقطاع بولتے ہیں خلوص کو، اہل بیت علیہ السلام کے مخلص ہیں، اس کو جیل میں ڈالتے تھے اور اس کے مال کو اٹھا کے لے جاتے تھے، اس کے اموال کو. ہدمت دارو، اس کے گھر کو بھی وہ گرا دیتے تھے، گھر بھی خراب ہوتا تھا اس کا. ثم لم يزل البلاء يشتد ويزداد. اسی طرح بلا شدید تر ہوتا گیا، حالات بدتر ہوتے گئے. الى زمان عبید اللہ ابن زیاد قاتل الحسین علیہ السلام. عبید اللہ ابن زیاد، اسی زیاد ابن سمیہ کا بیٹا، وہ اس کے زمانے میں کہ اس کو یزید نے اس کو عراق کا گورنر بنایا. ثم جاء الحجاج فقتلهم في كل قتل، قتلهم كل قتل. پھر اس کے بعد حجاج ابن یوسف کا زمانہ آیا، وہ بھی اسی نے قتل کیا ہر بہانے میں. واخذهم بكل ذنة وتهمة، اور ہر تہمت پر، ہر گمان پر شیعوں کو پکڑ لو، ان کو قتل کرو. حتى ان الرجل ليقال له زنديق او كافر احب اليه من ان يقال شيعة علي. اگر کسی شخص کو زندیق کافر کہتے تھے، یہ بہتر تھا اس کے لیے، اگر اس کے مقابلے میں کہتے تھے یہ شیعہ ہے، علی علیہ السلام کا شیعہ ہے، اس کا محب ہے. یہ زمانہ اتنا سخت تھا. وحتى صار الرجل الذي يذكر بالخير ولعله يكون ورعا صدوقا. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ نیکنام آدمی ہے، بہت تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹی حدیث نہیں بناتا، خود سچا ہے، لیکن اس نے اتنے جھوٹی حدیث سنی، اس کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ جھوٹ ہے.
يحدث بأحاديث عظيمة عجيبة، وہ عجیب احادیث نقل کرتا ہے، عجیب و غریب احادیث نقل کرتا ہے، من تفضیل بعض من قد سلف من الولاة، کہتے ہیں کہ ابو بکر افضل ہے، عمر افضل ہے، عثمان افضل ہے علی علیہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے. آدمی خود سچا ہے لیکن یہ حدیث نقل، کیونکہ اس کو خود بھی پتہ نہیں یہ جھوٹ ہے. ولم يخلق اللہ تعالی شیئا منها، یہ کوئی ان میں سے کوئی حدیث صحیح نہیں تھا، سب جھوٹی احادیث تھیں، لیکن اتنی مشہور کر دی، زبانوں میں مشہور ہو گئی، سب ہر جگہ پھیل گیا حدیث، یہ جھوٹی حدیث. ولا كانت ولا وقعت وهو يحسب انها حق لكثرة من قد رواها ممن لم يعرف بكذب ولا بقلة ورع. یہ شخص جو ایسے حدیث نقل کرتا ہے وہ خود اس کے ذہن میں کبھی نہیں آتا کہ حدیث جھوٹ بھی ہو سکتا ہے جو ابو بکر کی فضیلت میں، عمر کی فضیلت میں ہے، کیونکہ اس نے ان لوگوں، ایسے لوگوں سے سنا ہے نا معاویہ کے زمانے میں، کہ وہ خود بھائی اتنا بڑا داڑھی ہے، وہ کہتا ہے میں نے خود پیغمبر سے سنا، یا وہ کہتا ہے میں نے فلانی صحابی سے سنا، وہ خود بھی ظاہر اس کا کیا ہے، بڑا تقوی، بڑا 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 کیا ہے، ورع ہے، وہ بڑا مولوی ہے، بڑا عالم دین، اس طرح حدیث سب لوگ قبول کرتے تھے کہ حدیث صحیح ہے، اور یہ سب جھوٹی حدیث ہوتی. یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، یہ مخالفین کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ کتاب الموضوعات ابو الفرج ابن الجوزی کی کتاب ہے، جزء اول. یہ جماعت عمریہ کے، جیسے میں نے عرض کیا، بہت بڑے محقق ہیں، محدث. صفحہ نمبر 303 میں باب فضائل ابی بکر، ابو بکر کے فضائل. قد تعصب قوم لا خلاق لهم يدعون التمسك بالسنة، ایک ایسے قوم گزری ہے جن کی کوئی دین ہی نہیں تھی، اور وہ ادعا کرتے تھے کہ ہم محدث ہیں، ہم راوی حدیث ہیں. فوضعوا لأبي بکر فضائل، انہوں نے ابو بکر کے لیے ایسے فضائل بنا دیے. وفيهم من قصد معارضة الرافضة بما وضعت لعلي عليه السلام، اور ان میں سے بہت سارے راوی حدیث ایسے تھے کہ وہ شیعوں کا مقابلہ روافض کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے علی علیہ الصلوۃ امیر المؤمنین السلام کی ضد میں، کہ ابو بکر کے لیے بھی فضیلت ہونی چاہیے. انہوں نے احادیث کڑی ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ سب میں نے آپ کی خدمت میں نقل کیا، بہت کم نقل کیا، اس سے زیادہ مواد ہے مخالفین کے کتب سے، ٹھیک ہے نا، مخالفین. اب آپ کہہ دو کہ ابو بکر کے فضائل میں ان لوگوں نے حدیث نقل کی، بھائی تو یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اگر گورنمنٹ آپ کے پاس ہے، پیسے آپ کے پاس ہے، خزانے آپ کے پاس، آپ کعبہ جلا سکتے ہو. دیکھو یہ تو اس میں کعبہ جلا سکتے ہو تم، ٹھیک ہے نا. تو حدیث تم نقل نہیں کر سکتے، جھوٹی حدیث نقل نہیں کر سکتے بھائی. تم مجھے بتاؤ، یہ لوگ کعبہ جلا سکتے ہیں، جھوٹی حدیث نقل نہیں کر سکتے. کعبہ کس نے جلایا تھا؟ مروان ابن الحکم، وہ صحابی نہیں ہے، بخاری مسلم کا راوی نہیں ہے، آپ لوگوں کا امیر المؤمنین نہیں ہے. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف